کرے گی. اچھا. اور عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ کیا وہ ساری مل بیٹھ کے تو اس پہ لائے عمل کا اعلان کریں. اچھا میں آتی ہوں، میں چاہوں گی آپ ساتھ رہیے. لغاری صاحب، ریبر کمیٹی جو کہ ایک دم سے ہم نے دیکھا تھا غیر فعال ہو گئی تھی، ابھی حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، وہی ایجنڈا طے کرے گی، وہی آگے کا لائے عمل طے کرے گی. کیا آپ کو لگ رہا ہے واقعی عید کے بعد خود دم مس قلندر ہونے والا ہے؟ ایک تو یہ کہ بہت سے ایشوز ہیں، ان کے اوپر کون سے ایشو کو یہ پرائرٹی پہ لیتے ہیں. ایک تو حکومت کے جانے کے بارے میں ان کے تصورات ہیں کہ جی حکومت چلی جائے، اور حکومت جانے کے لیے جو آئین کے درمیان آئین کے پاس جو راستہ ہے وہی راستہ اختیار کیا جائے گا جو ماضی کی طرح کسی اور طریقے کو اختیار کیا جائے گا. اس لیے کہ دو وزرائے اعظم جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں گئے ہیں جو آئین میں درج ہے، بلکہ اس کے لیے ایک بڑے ادارے کو سامنے لایا گیا یا سامنے آیا وہ، اور اس نے آ کر دو وزرائے اعظم کو یوسف رضا گیلانی اور میاں نواز شریف کو گھر بھیجا. جبکہ یہ عدالتی فیصلے آئین میں نہیں لکھے ہوئے تھے کہ عدالتی فیصلے ہوں گے اور ان سے جو ہے وزیر اعظم چلے جائیں گے، یا یہ کہ ایک وزیر اعظم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی آپ نے کنٹیمپٹ کیا ہے چونکہ آپ نے ایک خط نہیں لکھا ہے اس لیے آپ گھر جائیے. یا دوسرے وزیر اعظم سے کہا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ہم نے ایک رپورٹ لے لی، اب آپ نااہل ہو گئے، اب آپ چلیں، باقی معاملات ہم بعد میں دیکھیں گے. جو یہ کیا یہ اس کا آپ کے پاس ہے سولوشن کہ کل کوئی اور وزیر اعظم آئے گا تو اس کو اس طرح سے گھر نہیں بھیجا جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے اپوزیشن کے پاس کہ آئندہ کے لیے مستقبل میں اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو؟ کوئی ثبوت کے بغیر کیا یہ خط لکھتے اگر یوسف رضا گیلانی تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہوتی؟ آئین کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، اور ہمارے عدالت عظمیٰ جو ہے وہ پریس کر رہی ہے کہ آپ خط لکھیں، تو وہ خط لکھ کر تو آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے وزیر اعظم. انہوں نے خط نہیں لکھا اور اس پر وہ نااہل ہو گئے ہیں. دوسرے وزیر اعظم پر ابھی کچھ ٹرائل نہیں ہوا، مقدمہ نہیں چلا، فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے ہی وہ نااہل ہو گئے ہیں. تو کیا اس طرح کی نااہلیاں اگر یہ مسلسل ہوتی ہیں، یہ تو ایک دوسرا 58B تھا جو چلتا ہے، تو اس کا راستہ اپوزیشن کیسے روکے گی؟ یہ پوائنٹ ہم نے بڑا اچھا اٹھایا. اپوزیشن اب اس پہ کیا کرے گی؟ میں دونوں سے اس کا ٹیک لے لیتی ہوں. حسن صاحب، کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ جو جس بات پہ لغاری صاحب بات کر رہے ہیں، ظاہر اس پر تو آپ لوگوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ طریقہ صحیح ہے ہی نہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر یہ طریقہ نہیں ہوگا تو پھر کیا طریقہ ہوگا کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے، وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے؟ کس طرح بھیجیں گے آپ لوگ گھر؟ دیکھیں جی، جو طریقہ لغاری صاحب نے بتایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو اس سے شروع سے اتفاق کرتی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف رہا ہے کہ یہ غیر آئینی طریقہ ہے، صحیح گھر بھیجا جا رہا ہے. اور ہم تو اس بات سے یقین رکھتے ہیں کہ آئینی راستہ اختیار کریں. اس کے لیے ان ہاؤس اگر اے پی سی کہتی ہے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے تو ہم اس طرف جائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے وہ دمادم مست قلندر والا، وہ تو ہونے ہی والا ہے. اچھا، وہ تو ہر دو صورتوں میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہے. یہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ دھرنے کی شدید مخالف تھی، لیکن اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے خود احتجاج کرے، سڑکوں پر آئے اور دھرنا دے، احتجاج کرے. دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے ملک حالات اس طرح تھے کہ جس میں ہم نے اس وقت بھی دھرنے کی مخالفت کی تھی، آج بھی ہم دھرنے کی پرامن احتجاج مخالفت پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ عوام کا حق ہے. اور جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں 27-28 سے کوئی ریلویز والے بھی جو ہیں احتجاج شروع کر رہے ہیں، پی آئی اے بھی احتجاج میں جا رہی ہے، اور ان کی جتنی سی پی ایز ہیں وہ ساری ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. اور پی آئی اے کے پاس ریلویز آئے اور ریلویز کے پاس پی آئی اے جائے گی، پولیٹیکل پارٹیز بھی ان میں شامل ہوگی. ٹھیک، تو اس طرح کا یعنی کہ آپ جو یہ لوگ احتجاج کریں گے اس احتجاج میں آپ لوگ شریک ہوں گے، باقی ریبر کمیٹی طے کرے گی. ایسا ہی ہے. حکومت کو خطرہ کس سے ہے؟ پہلے -1 کی باتیں ہوئیں، پھر پنجاب میں -1 کی باتیں ہوئیں، جس یکساں طور پہ مسترد کر دیا ہے آپ لوگوں نے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل اعتماد وزیر اعظم کا حاصل ہے. اب جو یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے،
کوئی خطرہ، کوئی پریشانی کچھ محسوس کر رہی حکومت؟ دیکھیے، متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی جو ہے یہ آج سے نہیں، جس دن سے الیکشن ہوا ہے اور خاص طور پر جب سے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ پوری شدومت کے ساتھ بدعنوانی کے سدباب کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں جن کی سیاست جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، سیاست جس سے ان کا کچن چلتا ہے، سیاست جس سے ان کے جو ہیں پراپرٹیز بنتی ہیں، پالیٹکس ہی ہے جس سے ان کا سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں رانگے نہ لگے نے، سب کے سب وہ اس سیاست کی مرہون منت ہے۔ لیکن جو ابھی آپ کی پارٹی میں ہو رہا ہے، جو کرپشن کی داستانیں یہاں پر بھی کھل رہی ہیں، وہ بھی کچھ 2 سال بعد سامنے آئیں گی، پھر ہم اس پر ہی بیٹھ کے بات کر لیں گے عثمان صاحب، لیکن ابھی جو گورننس کے معاملات ہیں ان کو تو آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ خیر میں آتی ہوں ذرا صدیق صاحب سے پوچھوں۔ صدیق صاحب، آج جو یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں اے پی سی بلانے پر غور کیا گیا ہے، اس میں نون لیگ کے صرف 3 لوگ تھے، نہ ہی ہمیں اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نظر آئے، نہ ہی ہمیں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نظر آئے، نہ مریم اورنگزیب نظر آئیں، بہت سارے چہرے اس میں غائب تھے، اس کی وجہ کیا کوئی خاص تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سمیہ رضوان صاحبہ، اصولی طور پر تو شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان 3 دفعہ رابطہ بات چیت ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک علامتی میٹنگ تھی اچھا، جس میں جا کے جو بھی باتیں کرنی تھی، لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ عید کے بعد جو فیصلہ ہوگا عید کے بعد پھر ہم کریں گے۔ لیکن اصل بات جو عثمان بصرہ صاحب بڑے شد و مت سے باتیں کر رہے تھے، دیکھیے آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل ان کا، چینی سکینڈل یہاں، بھارت سے ممنوع ادویات درآمد کرنے کا سکینڈل ان کا، پھر آپ اس سے آگے جائیں دوائیاں 4 گنا مہنگی کرنے کا سکینڈل ان کا، یہ جو ایک سکینڈل چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں 7 سال سے فارن فنڈنگ جس سے یہ جان چھوڑاتے چلے جا رہے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں، اور جو بھی ان کی مدد کر رہے ہیں 7 سال سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ اب معلم جبہ سکینڈل، میٹرو پشاور میٹرو سکینڈل، کوئی ایک سکینڈل ہو۔ اب تو جناب جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں انہوں نے جو چینی خریدی ہے وہ بھی سکینڈل، عمران خان صاحب کے اپنے سکینڈلز، آف شور کمپنیاں، وہ جو کہتے تھے جناب میں آف شور جس کی کمپنی ہو وہ چور ہے، پھر کہتے ہیں ہاں میری بھی آف شور کمپنیاں، لیکن میں نے تو ٹیکس چرایا ہے اور میرا حق ہے ٹیکس چرانا، ماشاءاللہ آپ کا حق ہے۔ تو یہ کوئی ایک سکینڈل ہو نا، آپ بات کرتے ہو جی عمران خان صاحب جو ہے وہ کرپشن کے، کہاں کل پرسوں نہیں تو یہ اے پی سی کس پر ہوگی؟ پی ٹی آئی کی کرپشن پر ہوگی، کیسز پر ہوگی، یا مہنگائی ایجنڈا ہوگا؟ ایجنڈا کیا ہوگا اے پی سی کا؟ سسٹم جو ہے وہ نہیں چل رہا۔ اچھا، ایجنڈا کیا ہوگا اے پی سی کا؟ ایجنڈا یہی ہے، دیکھیے ہمارا ایجنڈا کوئی غیر آئینی نہیں ہوگا، کوئی غیر قانونی نہیں ہوگا، جمہوری ہوگا، جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے